من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا أمينا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں خالق کونین جنات اور انسان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: یا معاشر الجن والانس، اے جنس اور انسان کھل کر سن لو، ان استطعتم، اگر تمہارے اندر اتنی صلاحیت، قوت اور طاقت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم میرے زمین و آسمان کے جو جوانب ہے، جو اطراف ہے، جو حدود ہے، اگر اس کو توڑ کر تم نکلنا چاہو تو نکلنے کی کوشش کرو. فانفذوا، تم چاہتے ہو تو نکلنے کی کوشش، اس کو چیر کر، اس کو توڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرو. لا تنفذون الا بسلطان، لیکن آگاہ ہو جاؤ، پوری انسانیت اور پورے جنات مل کر بھی جو میں نے حد بندی کی ہے اس کو چیر کر، اس کو توڑ کر آگے نہیں نکل سکتے. ہاں، وہ ہستی ضرور نکل سکتی ہے جس کے ساتھ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہو. اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزے سے سرفراز فرمایا تاکہ نبوت کا اظہار ہو جائے باطل طاقتوں کے سامنے. لیکن قربان جائیے ہم اپنے مقدر پر کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ہم کو صاحب ایمان بنایا بلکہ اس نبی کا امت بنایا جس میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے معجزات کے اعتبار سے بھی ممتاز حیثیت رکھی ہے. چنانچہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 17، کسی کو 20. اس سے زیادہ تعداد آپ کو بمشکل ملتی ہے تحقیق کرنے کے باوجود. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 سے زائد معجزات عطا فرمائے ہیں. ہم اپنی تقدیر پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا غلام بنایا جس کو اللہ رب العزت نے 1000 سے زائد معجزات عطا فرمائے. اچھا، معجزے میں بھی فرق رکھا ہے اللہ رب العزت نے. چنانچہ ایک جگہ خالق کونین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی. کہاں پر دکھائی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام زمین پر تھے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پورے پردے ہٹا دیے اور کہا: اے ابراہیم، آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کو یہ معجزہ عطا فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا میں رہ کر ایک چھوٹے سے خطے کو نہیں دیکھ سکتے،
لیکن آپ ہمارے خلیل ہیں، آپ اسی دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے میں ٹھہر کر ہماری پوری بادشاہت کا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ معجزہ تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم ایک پلر سامنے آ جائے تو اس کے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے، آسمان کے اوپر کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، زمین کے نیچے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہے، پھر اس کو نہ جانے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی جہاں تک قدرت ہے وہاں تک اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اسی طرح تحت الثری ہے، لیکن اس کے اندر کیا خزینے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دفن کیے ہوئے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ سائنٹسٹ بھی اگر تحقیق کرنا چاہیں تو اس کو بھی آلات کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر آلات کے کوئی اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا خاصہ تھا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عنایت فرمایا کہ زمین پہ ٹھہر کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی پوری بادشاہت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ معجزہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ملاحظہ فرمائیے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج میں بھی اپنی بادشاہت دکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نرالی انداز سے دکھائی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اے میرے خلیل آپ زمین پر ٹھہر کر مشاہدہ فرمائیے، اور جب حضور کی باری آئی تو کہا اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو مہمان بنا کر لے آؤ، آسمانوں پر بلا لے آؤ، میرے قرب خاص میں لے آؤ، دنا فتح اللہ کی انتہائی نازک مرحلے میں لے آؤ میرے حبیب کو، تاکہ میں میرے حبیب کو پوری بادشاہت دکھا سکوں۔ تو ایک نبی کو رب کائنات زمین پر ٹھہرا کر بادشاہت دکھا رہا ہے، اور ہمارے نبی کو رب کائنات مہمان بنا کر آسمانوں پر بلا رہا ہے، اپنے قرب خاص میں بلا رہا ہے اور بادشاہت دکھا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہم نے کلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ معجزہ ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے وہ ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن کہاں پر ہم کلام ہوتے ہیں؟ کوہ طور پر تشریف لائیے آپ، وہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے مولا میں تجھ سے ہم کلام تو ہو رہا ہوں، لیکن کتنی اچھی بات ہوگی کہ میں تیرا مشاہدہ کرتے ہوئے تیرے سے ہم کلام ہو جاؤں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے میرے موسیٰ تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے، میں جو کلام کر رہا ہوں یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تو رب کائنات نے کسی پہاڑ پر طلب نہیں فرمایا، بلکہ کہا اے میرے حبیب آپ میرے جلوت خاص میں تشریف لائیے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى ربه ما اوحى، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قرب خاص میں پہنچے رب کائنات، تو اس وقت رب کائنات نے کہا اے میرے حبیب اب میں آپ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے، زمین و آسمان کی مسافت بیچ میں ہے، لیکن جب رب کائنات اپنے حبیب سے کلام کر رہا ہے تو خوابہ قوسین بلکہ اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اور کلام کر رہا ہے۔ اور کیسے کلام کر رہا ہے؟ صرف آواز نہیں آ رہی ہے بلکہ اپنا مشاہدہ جمال بھی دکھا رہا ہے۔ اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب میرا حبیب میرا دیدار کر رہا تھا ما زاغ البصر وما طغى، تو اس کی آنکھ نہ چھپکی اور نہ بے ادب ہوئی، نہ حد سے تجاوز کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ کو دیکھنا ہے آپ کو، رب نے کہا لن ترانی۔ اور یہاں پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ نے میرے جمال کا ایسا مشاہدہ فرمایا کہ نہ آپ کی پلک چھپکی اور نہ آگے ہوئی۔ تو تمام انبیاء کے معجزات ایک طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایک طرف، وہ نرالی شان والے معجزات۔ اور علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں تیسرا جو فرق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے اس کا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے معجزات میں 2 معجزات ایسے ہیں جو قیامت تک زندہ رہنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک وہ محدود تھا، اب کوئی جا کے کوہ طور پر کلام نہیں کر سکتا،
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین سے مشاہدات کروائے، وہ آپ کی زندگی کی طرف محدود تھا، اب کوئی ویسا کر نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کی جو بیماری ہے اس کو ہاتھ لگا دیتے، دست سے شفا مس فرما دیتے، وہ چنگا ہو جاتا، لیکن وہ آپ کی زندگی تک محدود تھا، اب ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزات ایسے ہیں جو قیامت تک زندہ رہنے والے۔ پہلا معجزہ ہے قرآن حکیم، اور دوسرا معجزہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کہیں گے کہ قرآن حکیم کیسے معجزہ ہے؟ بس ایک مثال دوں گا کیونکہ وہ موضوع اب ہمارا نہیں ہے آج۔ دیکھیے، اگر ہم کو تامل زبان نہیں آتی یا سنسکرت زبان نہیں آتی، ہمارے سامنے کوئی کتاب رکھ دیں جو تامل زبان میں لکھی ہوئی ہو یا سنسکرت زبان میں لکھی ہوئی، اور کہے کہ آپ اس کو پڑھیے، ہم مربت میں آ کے چونکہ سامنے والا تحفتاً دیا ہے، ایک دو پیج الٹا پلٹا کر دیکھنے کی کوشش کریں گے، پڑھنے کی تو کوشش کر نہیں سکتے چونکہ ہم کو وہ زبان آتی نہیں ہے، اور وہ صاحب یہ کہہ کر دیں کہ یہ روزانہ پڑھیے، آپ بڑی فائدہ مند کتاب ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی اپنے دل کا جائزہ لے اور سوچے کیا ہم یہ پڑھنے کے قابل ہیں؟ کیا پڑھنے کی طرف ہمارا دل مائل ہوگا، ذہن مائل ہوگا؟ کیونکہ وہ زبان ہی نہیں آتی ہم کو۔ ہاں یقیناً وہ تحفہ ہے، ہم لے جا کر اس کو رکھیں گے گھر میں، لیکن جو پڑھنے کا جو ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، جب تک ہم وہ زبان سیکھیں گے نہیں، ہمارا دل مائل نہیں ہوگا اس کتاب کو پڑھنے کی۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو عربی زبان آتی ہے؟ الا ماشاء اللہ۔ لیکن قرآن حکیم کی تلاوت کی بات آتی ہے تو ہمارے گھر کا چھوٹا سا ننھا بچہ بھی تلاوت کی طرف مائل اور آمادہ نظر آتا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ عربی زبان کسی کو نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود دل مچلتا ہے قرآن حکیم کو پڑھنے۔ ایک مرتبہ ختم ہوا، دوسری مرتبہ پڑھنے کی طرف دل ایسا للچاتا ہے جیسے پیاسے کو پانی کی طلب ہوتی ہے، اس طرح مسلمان کو قرآن حکیم کی تلاوت کی آس ہوتی ہے اور پیاس ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسا زندہ معجزہ ہمارے گھروں میں رہنے کے باوجود آج ہم دنیا کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے، اور تا صبح قیامت تک زندہ معجزہ رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ دوسرا معجزہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسا معجزہ ہے، سائنس کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر دے، لیکن اس کا توڑ سائنس پیش نہیں کر سکے گی۔ اسی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانے کے لیے یہ آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا معاشر الجن والانس، اے جن اور انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں اتنی صلاحیت اور قوت اور طاقت ہے کہ میرے جو حدود ہیں کائنات کے، جو حد بندیاں ہیں زمین و آسمان کے، ان حد بندیوں کو عبور کرنا چاہو تو کر کے بتاؤ۔ لا تنفذون، تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یعنی اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو کام آج سے 100 سال پہلے ناممکنات میں سے تھے، سائنس نے اس کو ممکن بنا دیا، لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یہ ایک ایسی حد ہے جہاں پر سائنسداں بھی جا کر اپنی مجبوری کا اظہار کریں گے کہ اس ترقی کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہ رب کائنات کے جو حدود ہے اس سے ہم آگے جا نہیں سکتے، لیکن رب کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ ناممکنات میں سے بھی نہیں ہے، جس کے ساتھ میری قدرت ہوگی تنفذون الا بالسلطان، ہاں تم اس کو پار کر سکو گے، لیکن کب کر سکو گے؟ جب میری قدرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو رب کائنات نے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے میرے حبیب چلے آئیے معراج کی شب، سفر پہ چلے آئیے۔ کہاں آؤں؟ کہا مسجد اقصیٰ جائیے،
پھر وہاں سے کہاں آؤں؟ کہا آسمانوں کی طرف آئیے. پھر وہاں سے کہاں جاؤں؟ کہا سدرۃ المنتہا پر آئیے. مولا اب یہاں پر سب کی انتہا ختم ہو گئی, یہ تو انتہا ہے, اب کہاں آؤں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب یہ پوری کائنات کی انتہا ہو سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ یہ آپ کی انتہا نہیں ہے. اب یہاں سے میری قدرت آپ کے ساتھ ہے. جبریل کو چھوڑیں, آپ تمام انبیاء کو چھوڑیں, انسانیت کو چھوڑیں, میری قدرت آپ کے ساتھ ہے, آپ چلے آئیے. اسی کو تو لامکان کہتے ہیں. جو حد بندی میں آ جائے اس کو مقام کہتے ہیں, جہاں پر مکانیت ٹوٹ جائے اس کو لامکان کہتے ہیں. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں تم اپنی خدمت پر ناز کرو کہ پوری سائیں جہاں پر جا کر ٹوٹ جاتی ہے وہاں سے میرے مصطفیٰ کی افضلیت اور اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اور وہاں سے آگے نکل جاتا ہے. تو تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو کہ تم دنیا کے پیچھے پڑو, بلکہ تم کو میں نے امام الانبیاء کی امت بنایا ہے. تم میرے نبی کی اتباع کرو. جس طرح میں نے میرے حبیب کے لیے کائنات کے حدود کو توڑا ہے, خدا کی عزت و جلال کی ختم, میرے حبیب کی خوشنودی کے لیے میں بھی تم کو بھی ایسی ہی کامیابی عطا فرماؤں گا. ہم چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے پریشان ہیں. رب کائنات نے یہ معجزہ کیوں عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ زندہ معجزہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. سائنس جتنی ترقی کرتی چلے جائے لیکن کائنات کی جو حد بندیاں ہیں اس کے اندر ہی ہوں گی ترقیات. ابھی ہماری جو سیٹلائٹ ہے پہلے آسمان پہ ہے, ہو سکتا ہے اوپر نکل جائے, سدرۃ المنتہا تک بھی چلے جائے, لیکن اس کے آگے ختم ہے. رب نے کہا بس یہیں تک, اس کے آگے جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. پھر مولا کس کو ہے؟ کہا میرے حبیب کو ہے. لا تنفذون الا بسلطان. ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ 7 آسمان 7 زمین ہے, یہی اللہ کی ملکیت ہے. یہ تو محدود ہو گئی. 7 آسمان بھی محدود, 7 زمین بھی محدود. اگر اسی میں اللہ کی بادشاہت ہوتی نعوذ باللہ من ذالک تو اللہ بھی محدود ہوتا. تو رب کہہ رہا ہے میں لامحدود ہوں, اور لامحدود خوشیاں میں اسی کو عطا کروں گا جو میرے حبیب کی اتباع کریں گے. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو واقعی معراج کو دیکھو کہ میں نے میرے حبیب کو لامحدود ترقیات عطا فرمائی, جہاں پر جا کر پوری دنیا کی انسانیت دم توڑ دیتی ہے وہاں سے میرا نبی آگے نکل رہا ہے. لا تنفذون الا بسلطان. ان حد بندیوں سے اگر کوئی آگے نکل سکے گا تو وہی ذات نکل سکے گی جس کے ساتھ رب کائنات کی قدرت ہے. تو ہم کو چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں. اور اس میں یہ جو واقع معراج ہے اسی کا صدقہ ہے جتنی ترقیات ہو رہی ہیں. ایک زمانہ تھا مسلمانوں نے بہت عظیم کارنامے کیے واقع معراج کو مد نظر رکھ کر. یہ اور بات ہے کہ ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہمارے پاس صرف نام ہے مسلمان لیکن پورا کردار ہمارا مسخ ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو سفر ہوا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی ہے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں. علماء اکرام اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسرا کے معنی ہی یہ آتے ہیں کہ رات میں سیر کرنا. اچھا خدا کی قدرت کا اندازہ کیجئے, یہ جو واقع معراج ہوا ہے کہاں سے کہاں تک ہوا ہے؟ مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی, پھر 7 آسمان, سدرۃ المنتہا, پھر نہ جانے لامکاں ہیں, پھر واپس بھی آ رہے ہیں. کس انداز میں آ رہے ہیں؟ اس انداز میں آ رہے ہیں کہ کنڈی بھی ہل رہی ہے, بستر بھی گرم ہے. یہ بولنے میں بڑا آسان نظر آتا ہے. آج آپ گوگل پہ جا کر چیک کریے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو زمینی مسافت ہے, جو کلومیٹر ہے, 2140 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج ہم 21ویں صدی میں ہیں, سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, صرف مسجد اقصی تک, اگر آج کی جو سائنسی ترقیات ہے ان آلات کا استعمال کر کے
ہم سفر کرنا چاہیں تو کم سے کم 4.5 گھنٹے لگیں گے. کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. ابھی آسمانوں کی طرف گئے نہیں ہم، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر اس کے بعد لامکاں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر طے کر رہے ہیں اس انداز میں، واپس بھی آ گئے ہیں، بستر گرم ہے ابھی. اور آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے 1400 سال ہونے کے باوجود، اس کا یہ عالم ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرنے کے لیے کم سے کم 4.5 گھنٹے لگیں گے. تو اندازہ کیجیے ابھی سائنس کو کتنی ترقی کرنی ہے، اور وہ مقام تو آئے گا نہیں جو سدرۃ المنتہا سے ہمارے آقا آگے تشریف لے گئے ہیں. کیونکہ رب کائنات نے بیان فرما دیا تم پوری طاقت لگا لو لیکن اس انتہا سے آگے نہیں جا سکو گے. وہ ایک ہی ہستی جائے گی جس کے ساتھ میں ہوں، اور وہ رب کائنات نے عملاً اس واقعے معراج میں بتا بھی دیا. تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اسرا کے معنی رات میں چلنے کے، سیر کرنے کے. اچھا یہاں پر اور ایک نقطہ یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو سفر کروایا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. سفر اور سیر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ہم روزانہ آفس کو جاتے ہیں، سیر کو نہیں جاتے، سفر پہ جاتے ہیں، سفر کو تکمیل کرتے ہیں. مہدی پٹنم پہ اگر ہمارا گھر ہے تو کہیں اور عثمانیہ یونیورسٹی جانا ہے تو یہ جو کر رہے ہیں ہم سفر کر رہے ہیں، سیر نہیں کر رہے ہیں. سفر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اپنے منزل پر ہوتی ہے، ادھر ادھر وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں. لیکن جو سیر کرتا ہے پورا مشاہدہ کرتے ہوئے جاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے. تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انسانی عقل تو ابھی اسی بات میں حیران ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمحے بالبصر میں اتنا سفر طے کر کر واپس آئے. اے لوگوں یہ سفر نہیں، یہ تو سیر تھی میرے حبیب کی. ایسا نہیں ہے کہ وہ جلد بازی میں جا کر آئے ہیں، سکون اور اطمینان کے ساتھ ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہوئے میرا حبیب تشریف لے جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے. اس انداز میں واپس تشریف لا رہے ہیں کہ ابھی بستر بھی گرم ہے. تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسرا کے معنی رات میں چلنے. پھر اس کے بعد رب کائنات اور ایک لفظ استعمال فرماتا ہے اسی آیت میں، لیلن، رات میں. اب عام انسان خود کوئی 2 لفظ ایسے استعمال نہیں کرتا جس کے ایک ہی معنی ہو، لیکن رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے اسرا کے معنی رات میں چلنے کے. پھر لیل کے معنی رات، لیلۃ القدر اسی سے بنا، قدر والی رات. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ رب کائنات اسرا کا لفظ بھی استعمال فرمائے جس کے معنی رات میں چلنے کے، لیلن کا لفظ بھی استعمال فرمائے جس کے معنی رات کے. تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں صرف اسرا کا لفظ اگر رب کائنات ارشاد فرماتا تو ممکن تھا کہ انسان یہ سمجھ لے کہ رات بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقع معراج میں سیر کرتے رہے، رات بھر مغرب سے لے کر فجر تک. تو رب کائنات نے اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے لیلن کا استعمال فرمایا. اور لیلن کے معنی آتے ہیں مختصر ترین وقفہ رات کا، یعنی اس قدر مختصر ترین لمحہ کہ میرا حبیب سفر پر آ کر واپس بھی آ گیا لیکن اس کا بستر گرم تھا. اسی لیے رب کائنات نے لیلن کا لفظ استعمال فرمایا. اب ہمارا کیا کام تھا بحیثیت مسلمان، بحیثیت غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمارا کام یہ تھا کہ رب کائنات نے یہ جو معجزہ زندہ رکھا ہے قیامت تک، ہم اس پر توجہ کرتے، لیکن ہم ویسا نہیں کرتے. آپ چھوٹا دل نہ کریں، حقیقت ہے ہم جب بھی سنتے ہیں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یقیناً نعرے لگائیں، یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے. لیکن صحابہ اکرام کی سنت صرف نعرے لگانے تک محدود نہیں تھی، وہ ہر آیت پاک میں غور فکر کرتے تھے. کیا آج ہم غور و فکر کر رہے ہیں واقع معراج میں؟ اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ پوری دنیا کی جو سائنسی ترقی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کی خیرات ہے. اگر یہ واقع معراج نہ ہوتا تو سائنس اس قدر ترقی نہ کرتی. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں.
چونکہ رب کائنات نے اس واقع معراج میں جو اہم چیز بیان فرمائی وہ ہے وقت. کم وقت میں ہم نے کیا ہے. اب سائنس کی جتنی ترقیات ہوئی ہیں ان کو آپ شمار کرتے چلے جائیں, اس میں وقت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. پہلے ہم سائیکل پر سفر کرتے تھے, وقت کو کم کرنے کے لیے ہم نے بائک کو ایجاد کیا. وقت آ رہا ہے. جب ہم بائک پہ سفر کرتے تھے وقت زیادہ لگتا تھا, ہم وقت کم کرنے کے لیے ٹرین کو ایجاد کی. ٹرین میں وقت زیادہ لگ رہا تھا تو ہم نے پلین کو ایجاد کیا. وقت اس میں کم لگ رہا ہے, پلین میں بھی زیادہ لگ رہا ہے تو ہم نے اور راکٹ کو ایجاد کیا. وقت کم لگ رہا ہے. اے ٹی ایم ہم سب استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ایک زمانہ تھا 1000 روپے نکالنے کے لیے بینک میں اگر جب جاتے تو لائن لگی ہوئی ہوتی تھی. اے ٹی ایم نکالا, کیوں؟ وہ وقت بچانے کے لیے انسان کا. گرائنڈر مشین ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے. جب خواتین مسالے پیستی تھی تو گھنٹوں نکل جاتے تھے, گرائنڈر آ گیا, وقت بچ رہا ہے. واشنگ مشین پہلے ہاتھوں سے دھوتے تھے خواتین ہمارے گھر کی, واشنگ مشین آ گیا, وقت بچ رہا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس میں وقت نہیں بچ رہا؟ کمپیوٹر ہے. پہلے کیلکولیٹر آیا تھا, ہم اس میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ حساب کرتے تھے. کمپیوٹر میں اس سے زیادہ کر رہے ہیں. ٹیلی فون آیا, وقت بچ گیا. پہلے ہم خط و کتابت کرتے تھے یا ملنے جاتے تھے, وقت بچانے کے لیے ٹیلی فون آیا, وہ گھر کا ٹیلی فون تھا. پھر اور ہم نے ترقی کی, موبائل آ گیا, وقت بچ رہا ہے. سائنس کی کوئی ترقی, کوئی آلہ ایسا نہیں ہے جس میں وقت کو اہمیت نہ دی گئی ہو. اور رب کائنات نے واقع معراج میں وہی پیغام مسلمانوں کو دیا تھا, اے مسلمانوں اگر تم وقت کی قدر کرو گے دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. کیا آج ہم وقت کی قدر کر رہے ہیں؟ ہم تو چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اولڈ سٹی میں چلے جائیے, پولیس چبوترے میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو کہہ رہی گھر میں جائیے. یہ کتنی مایوب بات ہے ہمارے لیے. کیا کسی غیر مسلم علاقے میں آپ کو دکھے گا ایسا جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے اور قرآن نے جن کو کہا تھا وقت کی قدر کرو؟ یہ جو واقع معراج ہے کم وقت میں کیا گیا ہے. جو وقت کی قدر کرتا ہے دنیا اس کو سلام کرتی ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اغیار واقع معراج کو دیکھ کر وقت کی اہمیت کو سمجھے اور نئی نئی ایجادات ہمارے سامنے لائے. ہم تو اس کا استعمال کرنے بھی نہیں آ رہا. ہم کو نوجوان نسل فیس بک پر لگی ہوئی ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ فیس بک پہ وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے؟ انسٹاگرام پر ہم اپلوڈ کرنے میں مصروف ہے. کیا وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے؟ کیا موبائل فون اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وقت کو ہم تباہ و تاراش کرتے چلے جائیں؟ رب کائنات نے کہا کہ میرے نبی کا یہ واقعہ جو معراج ہے یہ تا صبح قیامت زندہ معجزہ رہے گا. دنیا کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے وقت کو بچانے کی, لیکن اتنا وقت کوئی نہیں بچا سکے گا جو میرا حبیب بچایا ہے. لمحے بالمصر میں کائنات کے ہر چیز کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لایا تو آپ کا بستر مبارک گرم تھا. بتائیے اتنے کم وقت میں کوئی کام انجام دے سکتا ہے؟ آج ہم غلامان مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس وقت کی قدر ہے؟ ہمارے پاس سب میں زیادہ اگر کوئی چیز آسان ہے وہ وقت ہی ہے. وقت کی ہمارے پاس کوئی قدر نہیں ہے. پورا سال ہمارا بیت جاتا ہے لو لاب میں, آخر میں ہم کو ہوش آتا ہے کہ اب ایگزام ہونے والے, بچوں کو تیاری کرائیں. وہ رٹا مار کے پڑھتے ہیں اور جا کر ایگزام لکھ کر آتے ہیں. اس سے ان کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیونکہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا. تو یہ واقع معراج تمام مسلمانوں کو یہ درس دے رہا ہے, یہ پیغام دے رہا ہے, اے مسلمانوں وقت کی قدر کرو دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی. آج ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ مولا یہودیت سے بچا, نصرانیت سے بچا. بچائیے جتنی ترقیات کون کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کی بنیاد ہمارے آبا و اجداد رہے ہوں, لیکن فی الوقت اگر کوئی ترقی کر رہے ہیں وہ یہود ہے اور نصارہ. پھر ہم وہ ترقیات استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن حکیم نے کسی مخصوص طبقے کو نہیں کہا کہ یہ یہودی ہے, یہ نصارہ ہے.
بلکہ رب کائنات نے صفات بیان فرمائی ہے. کہا جو سودخور ہوتے ہیں وہ یہود و نصارہ ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. آج ہمارے معاشرے میں سود نہیں چل رہا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہود کے طریقے سے بچا، سود لے رہے ہیں. قرآن حکیم کی آیتیں پڑھے، رب کائنات بیان فرماتا ہے حسد کرنا یہود و نصارہ کی صفات ہے. ہم دعا کر رہے ہیں مولا یہود سے بچا، نصارہ سے بچا. کیا آج ہم حسد نہیں کر رہے ہیں؟ وعدہ خلافی کرنا یہود و نصارہ کی صفات ہے. ہر روز ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا یہود سے بچا، نصارہ سے بچا. کیا آج ہم وعدہ خلافی نہیں کر رہے ہیں؟ پوری خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، پھر بھی ہم کو ناز ہے کہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود ہماری حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ بھائی ہم نام کے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عملی طور پر کہاں ہیں؟ بہت پیچھے نکل آئے ہیں ہم لوگ. اگر ہم کو آگے جانا ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سرفراز کیے جاؤ گے، تم مایوس نہ ہونا. یہ جو حالات آئے ہیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. آنکھ بند ہونے سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ اور میرے حبیب کی اتباع کرو، میں تمہاری قدموں میں پوری کائنات کی خوشیاں لا کر ڈال دوں گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو یہ جو ہم واقعہ معراج سن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی رکھیں کہ وقت کا جو اہمیت رب کائنات نے اس واقعے میں بیان فرمائی ہے، ہم اس کا لحاظ کرتے وقت کو کبھی ناکارہ جانے نہیں دیں گے، اس کی قدر و قیمت کریں گے. اسی وقت ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جا رہے تھے تو بیچ میں بھی بہت سارے واقعات ہوئے. چند واقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا کے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ خوشبو آ رہی ہے. جبرائیل امی سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سا علاقہ ہے جہاں سے اتنی خوشبو آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا جبرائیل امی نے کہا یا رسول اللہ فرعون کے زمانے میں ایک باندی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ میں رب کائنات کی قدرت کو مانتی ہوں، اس پر ایمان لاتی ہوں. تو فرعون ناراض ہوا اور اس کی اولاد کو بھی عذاب دیا اور اس کو بھی عذاب کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی اور وہ خاتون یہیں پر دفن ہیں. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ خاتون جس نے میری قدرت پر اپنی جان کو اپنی اولاد کو نچھاور کر دی، میں اس کے صدقے میں اس علاقے کو خوشبودار بنا دوں گا. نہ صرف اس کے گھر کو بلکہ اس پورے علاقے کو خوشبودار بنا دوں گا. گویا اس واقعے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر ہم صاحب ایمان ہو جائیں تو پوری دنیا معطر ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہو جائیں. اور صاحب ایمان ہونے کا نام یہ نہیں ہے کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر. یقیناً یہ بنیاد ہے، لیکن اس کے بعد جو عملی تقاضے ہیں اس پر اگر ہم پورے اتر جائیں گے تو یقیناً اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں بھی سرفراز کرے گا اور آخرت میں بھی سرفراز کرے گا. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء اکرام موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ امامت کے منصب پر آگے بڑھیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اس میں بھی پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور مرسلین تھے وہ تمام کے تمام مقتدی بنے ٹھہرے ہیں، اور ہمارا نبی امامت فرما رہا ہے. اس میں کون کون شامل ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، نوح علیہ السلام بھی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. تمام کے تمام مقتدی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے منصب پر ہیں. گویا رب کائنات یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج کی شب جس طرح میرا حبیب تمام انبیاءوں کی امامت کر رہا ہے، اے مسلمانوں تم بھی اپنا کردار ایسا رکھنا کہ تمام امت تمہاری امامت کے پیچھے آ جائے. آج کیا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم بال نمونے نمونے کے بنا رہے ہیں سر پر، یہاں سے کٹا ہوا ہے، وہاں سے کٹا ہوا ہے. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ یہودی ایسے ہی رکھ رہے ہیں.
ہم ان کی اقتدا میں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے امام وہ ہیں. رب نے پیغام دیا وہاں پر. کیوں نماز پڑھائی؟ کیوں امامت کرائی؟ اسی لیے کرائی تاکہ مسلمانوں تمہارے اندر یہ غلط فہمی میں نہ آ جانا تم کہ تم کسی اور کو دیکھ کر زندگی گزارو، بلکہ تمہارے مد نظر اس پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. آج ہم اچھے خاصے نوجوان ہیں، کان میں بالیاں ڈالے ہوئے ہیں، پیچھے سے ظلم چھوڑے میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے دیکھنے والا کوئی خاتون چل رہی ہو. بھائی ایسا کیوں؟ نصارہ ایسے ہی کر رہے ہیں. ارے بھائی ہم ان کی اقتدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اپنا کردار ایسا سنواریں کہ وہ ہماری اقتدا پر مجبور ہو جائیں. رب کائنات نے وہی پیغام دیا تھا، لیکن ہم یہ واقعہ ہر سال سنتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو کسی کی اقتدا میں ہم اپنی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں. تو جس طرح رب کائنات نے ہمارے آقا کو امام الانبیاء بنایا ہے، اسی طرح رب کائنات نے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الامم بنایا ہے، تمام امتوں کا سردار بنایا ہے. اور اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دیکھیں، ہم اپنے آپ کی طرف دیکھیں. پھر اس کے بعد جب سات آسمان کی سیر کر کے سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا کہ حضور اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پلٹ کر نہیں پوچھا کہ آپ تو میرے ساتھ نگران کار بن کے آئے تھے، سفر پہ لے جا رہے تھے، ایسی جگہ لا کر چھوڑ رہے ہیں جہاں سے آگے کوئی آتا پتہ ہی نہیں. حضور نے ایسا نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں یہ تو گزرگاہ آپ کی جانی پہچانی تھی. حضور تو یہاں تو کئی مرتبہ گزرے ہیں، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحشت زدہ نہیں ہوئے. جبرائیل امین نے کہا حضور آپ تشریف لے جائیے، اگر میں تھوڑا بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جو انوار ہو رہے ہیں، رب کائنات کی انوار کی جو تجلیات ہیں، اس سے میرے پر جل جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. یہاں پر علماء اکرام نے عالم خیال میں جبرائیل امی سے پوچھا اے جبرائیل آپ کو اپنے پر کے جلنے کا ڈر تھا لیکن حضور کا خیال نہیں آیا؟ آپ نے یہ تو سوچ لیا کہ میرے پر جل جائیں گے، یہاں سے آگے بڑھوں گا. یہ معاملہ تو حضور کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، تو آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا میں جانتا ہوں کہ میں ان کے برابر نہیں ہوں اور نہ وہ میرے برابر ہیں. میں اپنی حد جانتا ہوں اور ان کی فضیلت سے بھی آشنا ہوں، اسی لیے میں نے ان کو نہیں روکا. لیکن یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض نااہل لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح تھے، ہم حضور کی طرح ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ تشریف لے جائیے، میری جو وسعت تھی، جو میری پروان تھی، وہ یہیں پر ختم ہے، اب یہاں سے آپ تشریف لے جائیے. یہ سدرۃ المنتہا تھا جہاں تک پوری کائنات کی انتہا ہے، اب اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا. یہ تو فرشتے ہیں جبرائیل امین، فرشتوں کے بھی سردار ہیں، ان کی بھی یہاں پر رکاوٹ ہے، اس کے آگے جا نہیں سکتے. اب یہ حد بندی ہے. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں اب سائنس جتنی ترقی کرے گی اسی کے اندر کرے گی، اس کے آگے نہیں جا سکے. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا پر کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب وہ کائنات کی حد بندی ہے، آپ اس سے ممتاز ہے، آپ چلے آئیے. تنفذون الا بالسلطان. لیکن ایک ہستی ان حد بندیوں کو توڑ کر آگے نکل سکتی ہے اور وہ وہی ہستی ہوگی جس کے ساتھ میری قدرت ہے. اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعے میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے. گویا رب کائنات پھر ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ جو مشکل حالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ تمام کی حد ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر پوری کائنات مل کر بھی اس کی انتہا کو ہی پہنچ جائے، وہاں پر میری رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے گی. اس وقت مصیبتیں بھی خوشیاں بن کر تمہارے سامنے آئیں. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کر رہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تحفہ لے کر تشریف لا رہے ہیں واپس، جس کو نماز کہتے ہیں.
بہت سارے واقعات کو میں چھوڑ رہا ہوں آمدن، کیونکہ وقت نہیں ہے، کیونکہ آج کی رات ہم کو عبادت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ یہ خطابات تو ہم پھر سنتے رہیں گے۔ بس نماز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی تقریر ختم کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر آ رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، عروج ہے، کامیابی کی انتہا ہے، سرفرازیوں کی انتہا ہے۔ لیکن آج ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا کامیابی ہمارے گھر میں ہے؟ معاشی مشکلات ہمارے پاس، سیاسی ناکامیاں ہمارے پاس، معاشرتی ناکامیاں ہمارے پاس، خاندانی ناکامیاں ہمارے پاس، جتنے ناکامیاں ہو سکتے تھے ممکنہ، وہ تمام کے تمام ہمارے گھر میں ڈیرا ڈالے۔ حقیقت ہے یا نہیں بتائیں؟ ہر مسلمان گھر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشانی ڈیرا ڈالی ہوئی، جبکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز کامیابیوں کی انتہا ہے، عروج ہے، معراج ہے مومنین کے لیے۔ پھر وہ صدقہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور جو فرما دیں اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اگر میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ مومنین کی معراج ہے، تو یقیناً نماز ہم کو کامیابی کے اس کونے پر لے جائے گی جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ معراج ہے مومنین، یقیناً لے کے جائے گی۔ لیکن ذرا غور کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ ذرا غور کیجیے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کی معراج ہے، بلکہ یہ فرمایا مومنین کی معراج ہے۔ اب یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھی وہی ہے، مومن بھی وہی ہے، ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی تعریف بیان کر کے آگے بڑھوں۔ مسلمان وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے، مومن وہ ہے جو نماز کے ساتھ اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو پیدا کرے۔ مسلمان وہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے رکھے، مومن وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کا زندگی میں کبھی شکار نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو حج کے لیے کعبۃ اللہ شریف جائے، لوگوں کے ساتھ ملے۔ مومن وہ ہے جو کسی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھے۔ مسلمان وہ ہے جو زکوٰۃ دے، مومن وہ ہے جو رشوت کی تجوری اپنے گھر نہ لائے۔ اب اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اور مومن میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب ایک مثال لیتا ہوں قرآن حکیم سے۔ یہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے جو صاحب ایمان لوگ تھے فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کے مکان کو چھوڑ کر کہیں اور تشریف لے جا رہے تھے۔ فرعون کو پتہ چلا تو فرعون نے فوج تیار کی اور کہا کہ ہم ان کا تعاقب کریں گے اور ان کو دریا عبور کرنے نہیں دیں گے، اس سے پہلے ہم روک لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے کہ چلے جا رہے ہیں، دریا آ گئی بیچ میں۔ جو آپ کے ساتھ تھے وہ مڑ کر دیکھے تو فرعون بالکل پیٹھ پر ٹھہرا ہوا ہے لشکر لے کر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی امتیوں نے کہا حضور سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور وہ حملہ کر دے گا اور ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ رب کائنات نے کہا اے موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے یہ چھڑی کو پھینک دیجیے۔ یہ واقعہ ہم سنتے ہیں، ذرا ہم اپنے طور پر اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر کے دیکھیں کہ 2-3 لوگ مخالفین ہمارے سامنے آگے لٹ لے کر، اور ہمارے ہاتھ میں بھی ایک لٹ ہے، اب وہ مارنے آ رہے ہیں ہم کو۔ رب یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے اس کو پھینک دیجیے۔ کوئی پھینکے گا؟ عقل کہے گی اے نادان یہ کیا پھینک رہے ہو، اسی سے تو مقابلہ کرو، اگر تم پھینک دو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ ایمان یہی ہے، دنیا
پر بھروسہ نہ کرو، دنیا بنانے والے پر بھروسہ کرو۔ اے موسیٰ، میں جانتا ہوں کہ فرعون پورا لشکر لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہے، اگر آپ ڈنڈا اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو کامیابی ملے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ناکامی ملے، لیکن میری قدرت پر ایمان رکھو اور میری بات سنو، اور یہ جو ڈنڈا ہے اس کو دریا پر مارو، میری قدرت کا مشاہدہ کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پورے ایمان کا مظاہرہ کیا، اور عصا جو آپ کا تھا پانی میں پھینک مارا، تو رب کائنات نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ جو لکڑی کا ٹکڑا ہے جو پانی میں ڈوبتا تھا، اس میں نے اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ کیا ایسا ایمان ہمارے پاس ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کے لیے معراج ہے۔ آج ہمارا تو عالم یہ ہے، گھر واپسی کا نعرہ آ گیا تو ہم پریشان، نقاب کا مسئلہ اڑ گیا تو ہم پریشان ہو گئے۔ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ فرعون سے زیادہ طاقت کسی کے پاس ہے آج کے دور میں؟ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، رب کائنات وہ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ ایسی حکومت، ایسی طاقت بھی تمہارے خلاف ہو جائے، خبردار دنیا پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی دولت پر بھروسہ نہ کرنا، اپنی علمی صلاحیتوں پر بھروسہ نہ کرنا، میں نے جو کہا ہے اس کو مانتے چلو، میرے حبیب کے اسوہ حسنہ کو مانتے چلو، تم کتنے ہی قسم پرسی کے عالم میں کیوں نہ ہو جائے، میں دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا۔ ویسا ایمان تو پیدا کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، جو ایسے ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے عروج کا باعث ہے، ان کے لیے ترقی کا باعث ہے۔ اور جب صاحب ایمان نماز پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ مسلمان کا تو میں نے بتا دیا، پہلی رکعت اللہ اکبر، قیام ہوا، رکوع ہوا، سجدہ ہوا، ختم، یہ مسلمان کی ہے۔ لیکن جب صاحب ایمان نماز پڑھتا ہے تو اس سے نتیجے اخذ کرتا ہے۔ پہلا جو درس ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں وقت کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے، فجر کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے، طلوع فجر سے پہلے ہم نماز پڑھیں، 2 رکعت فجر کی نماز ادا ہو جائے۔ جیسے ہی سورج کی کرن نکلی، اب آپ اس کے بعد کہیں گے کہ میں 2 رکعت فجر قضا پڑھوں گا، پڑھ لیجیے، قضا ہے، ادا نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے جرمانے کے طور پر 10 رکعت اور زیادہ پڑھ لیتا ہوں، شریعت کہتی ہے ابھی بھی قضا ہے، ادا نہیں ہوگی۔ زندگی بھر پڑھتے رہیں آپ، لیکن وہ ادا نہیں شمار ہوگی، قضا ہی شمار ہوگی۔ کیوں؟ وقت نکل گیا۔ اچھا ذرا غور کریں، طلوع فجر سے پہلے جو رب تھا، طلوع فجر کے بعد وہی رب ہے؟ کیا رب بدل گیا؟ سورج کی کرن نکلنے سے پہلے ہم وہی تھے، نکلنے کے بعد بھی وہی ہیں۔ سورج کی کرن پھوٹنے سے پہلے وہی سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، بعد میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے نماز میں بھی، لیکن فرق یہ ہے کہ وقت چلا گیا۔ اب آپ کہیں گے یہ وقت تو ہر طرف ہے، رمضان المبارک میں بھی وقت ہے، زکوٰۃ میں بھی وقت ہے، حج میں بھی وقت ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا روزہ میں آج نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے وقت مقرر ہے، شریعت نے وقت مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ، آج اگر میں صاحب مال ہو گیا تو آج میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، 1 سال گزرنا وقت ضروری ہے۔ اسی طرح میں حج بھی نہیں کر سکتا آج، کیونکہ 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں فجر کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز سے پہلے تک ایک لمحہ بھی اگر میں ٹھہر جاؤں حج ہو جائے گا۔ اگر یہ وقت نکل گیا، اب کچھ بھی کر لیں حاجی نہیں ہو سکتی۔ تو وقت تو ہر جگہ ہے۔ پھر حضور نے نماز کو معراج المومنین کیوں کہا؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں حج کا تعلق زندگی میں ایک مرتبہ ہے، تو حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میری امت میں وقت کی جو قدر ہے زندگی میں ایک مرتبہ نہ کریں۔ پھر زکوٰۃ کو دیکھیں، صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، تو حضور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وقت کی قدر کرنا صرف امیروں کے لیے ضروری نہیں ہے، غریبوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ پھر آئیے روزے،
تو روزہ بھی سال میں 1 مہینے کے لیے، نماز وہ واحد عبادت ہے جو روز کرنا ہے اور 5 وقتہ کرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ روزانہ جو وقت کی قدر کرے گا اللہ رب تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرمائے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، اسی طرف اشارہ ہے۔ تو مومن جب نماز پڑھتا ہے تو وقت کی قدر کو اپنے ذہن میں رکھ کر نماز پڑھتا ہے، ڈچے نہیں مارتا جس طرح ہم مارتے ہیں۔ اچھا، دوسری وجہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز کو معراج المومنین اس لیے کہا کیونکہ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے جس میں بندہ مخلوق سے رشتہ توڑ کر خالق سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے میں نے تکبیر تحریمہ باندھی، سامنے میرے والد صاحب آ گئے، اب میں والد صاحب سے بات نہیں کر سکتا، سب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، مخلوق سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی نہیں پی سکتا، سب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کس سے جڑا ہوا ہے؟ خالق سے جڑا ہوا ہے۔ یہ چیز نماز میں نہیں، روزے میں نہیں ملے گی، آپ کو حج میں نہیں ملے گی، زکوٰۃ میں نہیں ملے گی۔ نماز وہ واحد عبادت ہے جس میں بندہ کامل طور پر اپنے تعلقات کو مخلوق سے توڑ کر رب سے جوڑ لیتا ہے، تب جا کر اس کو عروج ملتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کسی مسئلے میں مخلوق سے رشتہ نہ جوڑو، خالق سے رشتہ جوڑو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی پریشانی آئی ملا کے پاس چلے جاتے ہیں، بھائی میرے کو یہ پریشانی آئی، یہ کیجیے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک واقعہ پیشمام صاحب سنا رہے تھے کہ ایک بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ عامل کے پاس گئے تو عامل نے کہا 3 دن رکھے پھر اس کے بعد حل مل جائے گا۔ کس قدر ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون بالغ ہو جائے، والد کے بغیر سفر نہ کرے، بھائی کے بغیر سفر نہ کرے، شوہر کے بغیر سفر نہ کرے، بیٹے کے بغیر سفر نہ کرے۔ آج ہماری اسلام سے دوری کا یہ عالم ہو چکا ہے اور ہم اتنے دنیا پرست ہو چکے ہیں کہ والدین اپنی لڑکی کو عامل کے حوالے کر کے آئیں، 3 دن آپ اپنے پاس رکھیں۔ کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اب وہ عامل فائدہ اٹھایا بچی کا، رفو چکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ پورے پولیس اسٹیشن پھر رہے ہیں۔ بعض واٹس ایپ پہ تو یہ بھی آیا ہے کہ ہماری بہن اچھی ہوش مند ہے، پڑھی لکھی نظر آ رہی ہے، وہ واٹس ایپ پر آ کر ویڈیو اپلوڈ کر رہی، یوٹیوب پہ کہہ رہی ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ کئی سال سے لیونگ ان ریلیشن شپ میں تھی۔ کتنی بے حیائی آ گئی ہمارے اندر۔ ہم تو اس کو گناہ بھی تصور نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آ کر کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ڈوب مرنے کی بات تھی ہمارے لیے۔ ہمارا ایمان کس قدر غارت ہو چکا ہے، کس قدر کمزور ہو چکا ہے۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ مولا مسلمانوں پر اتنی مصیبت کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ ہم نے رب سے رشتہ توڑ کر مخلوق سے رشتہ جوڑ لیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ صاحب کے ساتھ رہیں گے تو زندگی سنور جائے گی۔ زندگی سنوارنے والا وہ ہے۔ اگر زندگی سنور بھی جائے مخلوق کی وجہ سے، رب اگر اس کو اجاڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر مخلوق کی وجہ سے ہماری زندگی اجڑ بھی جائے، اگر وہ سنوارنا چاہے تو کوئی اس کو اجاڑ بھی نہیں سکتا۔ بڑی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عاملوں کا تو ہے یہ عالم۔ بعض پیر لوگ بھی ایسے ہیں آج معاشرے میں جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ہم شہزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے کہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے پورے اولیاء عظمت کے ساتھ اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ہم جنت سے بدتر ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو پیر طریقت کہتے ہیں، پیر شریعت کہتے ہیں، رہبر شریعت، نہ جانے کتنے القابات ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارا کردار اسی قدر مسخ ہوا ہے۔ پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی ولی جو مشہور ولی نکلے گزرے ہیں، آپ دیکھ لیں ہر ولی نے کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ضرور ہے۔ آج ہم کو کتاب پڑھنے نہیں آتا برابر، ہم امامہ پہن کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے پیر و مرشد ہیں، اور اس میں ان کا زیادہ قصور نہیں ہے، ہمارا زیادہ قصور۔ ہم جیسے یہ امامہ دیکھتے ہیں ہاتھ پیر ہم چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تحقیق کرتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا کردار کیسا ہے، ان کے آبا و اجداد کیسے ہیں۔
آج مسلم معاشرے میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، غیروں سے زیادہ اپنے مچا رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے خلاف احتجاج ہم کریں اس سے پہلے کہ لوگ احتجاج کریں۔ کیا آپ نے آسارام باپو کا نام نہیں سنا؟ جیل کے پیچھے ہے۔ اگر حکومت کل ہمارے پیر و مرشد کو گرفتار کر کے لے جائے، اس وقت ہم معاملہ مچائیں گے کہ ہمارے مسلمان لوگوں کو کر رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہی ہے۔ وہ تو ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں، کل مسلمانوں کو بھی کریں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ ذلت اور رسوائی کا زندگی ہمارے سامنے آئے، ہم کو خود ان کے خلاف اٹھنا چاہیے، ان لوگوں کی پیروی کریں جو اپنا رشتہ رب سے جوڑتے ہیں، مخلوق سے نہیں۔ آج ہم پیری مریدی کے نام پر مخلوق سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو عرفان الہی بتاتے ہیں، 1,00,000 روپے نذرانہ دیجیے۔ یہ کون سا پیری مریدی کا سلسلہ ہے؟ یہ ہم دھندا کر رہے ہیں، میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ دھندا کر رہے ہیں ہم۔ اور جب ہم ایسے کارنامے کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو عروج نہیں ملے گا، کیونکہ عروج کس کو ملے گا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اور کیوں کہا گیا صلاۃ کو، نماز کو؟ کیونکہ نماز میں بندہ اپنے تمام تعلقات مخلوق سے توڑ کر خالق سے جوڑ لیتا ہے۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے یقیناً اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے گا۔ آخری بات کہتے ہوئے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کو معراج المومنین کیوں کہا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نماز میں اتحاد ہوتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ روزانہ ہم یہ مظاہرہ کرتے ہیں عملی کہ ہم متحد ہیں، لیکن آج مسلم معاشرے میں دیکھیں مسجد نے بانٹ دی ہیں اپنے مکتب فکر کے نام پر۔ کون سے ہم ڈگر پر جا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتائیے کون سی مسجد ایسی تھی جو کسی مکتب فکر کے نام پر بنی ہو؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلاف تھا، لیکن انہوں نے اپنے اختلاف کو بنیاد بنا کر مسجدوں کو کبھی نہیں بانٹا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بھی ہم بانٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اختلافات کا شکار ہوتے ہیں لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں، مصیبتیں ان پر آتی ہیں۔ جو متحد ہو جاتے ہیں، اپنے اندر اختلافات نہیں رکھتے، رنجشیں نہیں رکھتے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو سرفراز کرتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ تو جب صاحب ایمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں وقت کی قدر رہتی ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے تعلقات جو توڑا ہوں مخلوق سے اور جو رب سے جوڑا ہوں نماز کے درمیان میں، اسی طرح میں زندگی کا ہر لمحہ گزاروں گا۔ وہ جب نماز پڑھتا ہے مومن تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی سے رنجشیں نہیں رکھوں گا، کسی سے اختلاف نہیں کروں گا، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیش آؤں گا۔ جب یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں ہونے والا ہے، اسی کی صداقت پوری دنیا میں ظاہر ہوگی کہ الصلاۃ معراج المؤمنین۔ تو یہ معراج کا جو واقعہ ہم منا رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے عروج کے لیے جو تحفہ دیا ہے ہمیں، اس کو سوچ کر سمجھ کر اس کے آداب کے ساتھ ہم اس کو ادا کریں، زندگی میں یقیناً ہماری ترقی آئے گی، کوئی ناکامی ہمارے طرف نہیں آئے گی۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔